لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن أما بعد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا محمود الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ خالق کائنات نے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق رب الجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان آیات مقدسہ میں میرے خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس جب بھی میرے رسول تشریف فرما ہوں یاد کرو ایک وقت تمہاری روحوں نے میرے ساتھ ایک وعدہ لیا تھا۔ عالم میثاق میں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا وعدہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس میرے رسولوں میں سے کوئی رسول آئے، میرے رسول کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ تم لوگ جب پالو تو یاد رکھو جو میرے رسول کا زمانہ پائے اور اس کی اطاعت نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ناشکرہ ہے، اور جس نے اطاعت کر لی جس نے فرما برداری اختیار کر لی اس کے لیے میری بارگاہ میں میری طرف سے چند انعامات ہیں کہ کل بروز قیامت ہر انسان نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن جس نے نبی کی اطاعت فرما برداری اختیار کی تقوی اختیار کیا اس پر میری نعمت یہ ہوگی، میرا انعام یہ ہوگا کہ بروز قیامت بھی جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بھائی بھائی سے جان چھڑوا رہا ہوگا، اس وقت بھی جو انسان نبی کا مطیع اور نبی کا فرما بردار ہوگا وہ انسان قیامت والے دن بھی خوف اور ڈر سے میری پناہ میں ہوگا، اس کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، وہ امن اور میری رحمت کے جھنڈے تلے ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھو کہ جس نے میرے بھیجے ہوئے نبی کی اطاعت نہ کی، فرما برداری اختیار نہ کی،
اس کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ میری عزیز محترم، اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت چند اسباق ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہے ہیں، اور ہمارا حق یہ ہے کہ قرآن جو بھی احکامات ہمیں عطا فرمائے، بندے کا کام ہوتا ہے اپنے دامن کو بچھا کے ان ہیرو جواہرات کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا، یہ بندے کا کام ہے۔ قرآن پاک نے چند ایک اسباق ان آیات مقدسہ میں ہمارے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، شان ربوبیت کا اظہار اس آیہ مقدسہ میں ہمیں مل رہا ہے۔ دوسرا سبق انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمانا اس آیہ مقدسہ میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تیسرا سبق جو انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری اختیار کر گیا، ان کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ چوتھا سبق جنہوں نے فرما برداری اختیار کی ان کے لیے انعامات خداوندی، اس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ اور پنجواں سبق اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت کہ جس نے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ پایا اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری اختیار نہ کی، ان کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔ اور چھٹا سبق اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ پایا اور فرما برداری اختیار نہ کی، ان کا قیامت والے دن جو ان کا نتیجہ ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز محترم، سب سے پہلا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا شان ربوبیت جس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، اے بندو، میں صرف تمہارا خالق نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ میں نے تم لوگوں کو صرف پیدا کر کے آوارہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، میں تمہارا خالق بھی ہوں، تمہارا رازق بھی ہوں، تمہارا مالک بھی ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیدا کیے ہوئے بندے، ساری مخلوق سے پسندیدہ مخلوق حضرت انسان جہنم کا ایندھن بن جائے۔ جیسے تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا، ایسے ہی تمہاری جسمانی اور روحانی پرورش کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پہ جلوہ گر فرمایا تاکہ تم جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ۔ میرا رب ذوالجلال ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور جیسا جسمانی پرورش فرما رہا ہے، ایسی ہی روحانی پرورش کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ دوسرا سبق اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت کہ حضرت انبیاء علیہم السلام، یاد رہے میرے عزیز محترم، کوئی بھی زمانہ نبوت سے خالی نہیں رہا۔ از آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تک کوئی بھی زمانہ نبوت سے خالی نہیں رہا۔ ظہور نبوت سے چند زمانے خالی رہے ہیں، لیکن نبوت سے کوئی بھی زمانہ خالی نہیں رہا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آج تیرے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری جسد اطہر سے اس روئے زمین پر جلوہ گر نہیں ہے،
لیکن زمانہ میرے محبوب کی نبوت کا چل رہا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تک کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ کسی بھی نبی کی نبوت سے خالی نہیں رہا۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی کی نبوت موجود رہی، اور خوش بخت ہیں وہ انسان جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا اور نبی پر ایمان نہ لایا، ایمان لے آئے، وہ خوش بخت ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خوش بخت ہیں۔ اور جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا اور نبی پر تکبر کے سبب ایمان نہ لائے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے عزیز محترم، تیسرا فائدہ، تیسرا سبق اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت یاد رہے میرے عزیز محترم، اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک سبق آپ کو عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم میثاق میں 4 وعدے انسان سے اپنی مخلوق سے دیے۔ کتنے وعدے؟ 4 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق حضرت انسان سے لیے۔ پہلا وعدہ میرے خالق نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے یک زبان پکارا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا وعدہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء کے بارے میں لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ اے نبیوں، اے انبیاء کی جماعت، جب تمہارا زمانہ چل رہا ہو، تمہارے زمانے کے دوران میرا یہ نبی تشریف لے آئے تو مجھ سے اس چیز پہ وعدہ لو کہ تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کر لینا۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ تیسرا وعدہ جو عالم میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل سے لیا۔ کس چیز میں وعدہ لیا؟ کہ جو بھی کتاب تمہارے زمانے میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتب نازل ہوں، جو احکامات نازل ہوں، ان کو مخلوق سے چھپانا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، علماء بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اور چوتھا وعدہ جس کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، کہ جس وقت میرے رسول جلوہ گر ہو جائیں، میرے رسول کا تم لوگ زمانہ پالو، تو اس وقت میرے محبوب کی غلامی، میرے رسولوں کی غلامی اختیار کریں۔ صوفیہ اکرام چند ایک محبت والے پیغام اس آیہ مقدسہ کے زیر تحت ہمارے لیے ہیرے جواہرات چھوڑ کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل ہوں، اور ان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز محترم، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی مخلوق، جتنے انسان رب ذوالجلال نے پیدا فرمائے ہیں، سب کے لیے، سب کے اوپر یہ فرض ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر اس چیز کا فرض لاگو ہے کہ
انبیاء علیہ السلام کا زمانہ پائے اور غلامی اختیار کرے۔ مسلمان ہونا، نبی کا مطیع ہونا، نبی کا فرما بردار ہونا، یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ کوئی انسان فرما برداری اختیار کرے نہ کرے، لیکن فرض سب پر ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں آیات مقدسہ، احادیث مبارکہ اور حکم خداوندی جتنے بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنت، یہ شعائیں ہیں، ان کی مثال شعاؤں جیسی ہے، اور حضرات انبیاء سورج کی طرح ہیں۔ اور دوسری مثال صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام مضبوط قلعے کی طرح ہیں۔ جو بھی انسان مغموم ہو، پریشان ہو، وہ اس قلعے میں آ جائے۔ یہ ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو انسان اس قلعے میں آ جائے، انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک تھام لے، نسبت تھام لے، دامن تھام لے، اس کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ تیری معراج کہ تو لا مکان تک جا پہنچا، تیری معراج کہ تو لا مکان تک جا پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک آ پہنچا۔ یہ حضرات انسان کی کامیابی کا سبب ہے کہ جو مغموم ہو، جو جس کو غم لاگو، جو پریشان ہو، جسے کہیں بھی کسی بھی کونے میں دنیا میں پریشانی ہو، جس کا دل ڈوب رہا ہو، کسی طرف کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، اس کے لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قلعے کی طرح ہیں۔ وہ ان کا دامن تھام لے، ان کی محبت اپنے دل میں گھر کر لے، تو ہر دکھ سے نہ اس کو دنیا میں دکھ رہے گا اور نہ ہی آخرت میں کسی قسم کا دکھ رہے گا۔ اور صوفیہ کرام تیسرا ہیرا، تیسرا موتی جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، وہ یہ ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس چیز میں راضی ہو جائے جس چیز میں اس کا یار راضی ہے، جس چیز میں اس کا نبی راضی ہے، اس چیز میں راضی ہو جائے۔ یہ بھی ایک کامیابی کا سبب ہے۔ محبوب اگر عبادت میں راضی ہے تو وہ عبادت تیرے لیے تقویٰ ہے۔ محبوب نے فرمایا عبادت کر، نماز پڑھ، وہ نماز تیرے لیے تقویٰ ہے۔ اگر محبوب اس چیز میں راضی ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، تو تیرے لیے نماز پڑھنا تیرے لیے تقویٰ ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر محبوب کی نیند پر قربان نہیں کی۔ اور اگر محبوب اس چیز میں راضی ہو کہ میرے لیے اپنی جان نچھاور کر دے، تو تیرے لیے جان نچھاور کرنا تقوی کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غار ثور میں ڈنک کھا کھا کر اپنی جان بچانا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہر مسلمان پر اپنی جان بچانا فرض ہے، لیکن محبوب کی محبت میں اگر ڈنک بھی کھایا جائے تو اس موت کو خودکشی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو تقوی کی علامت کہا جائے گا۔ اور اگر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ محبوب اس چیز میں راضی ہو کہ تو اپنی زبان سے کفر بھی بول دے، تو تیرے لیے کفر بولنا تقوی کی علامت ہے۔ کفر بولنا بھی حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے سامنے آپ نے زبان حال سے کفر بولا اور کافروں سے اپنی چنڈل کو چھلوایا۔ اور جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہوئے نا، محبوب کی بارگاہ میں بعد میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل قرآن پاک لے کر فوراً نازل ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لا اکرہ الا من کا اکرہ وتطمئن القلوب ومطمئن بالایمان۔
میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ظاہراً تیرے اس غلام نے اگر کفر بھی بولا ہے لیکن اس کا دل ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے اس کفر پر بھی جو ظاہری بولا گیا اس کفر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا۔ تو میرے عزیز محترم صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے لیے پیغام ہے، تیرے لیے نعمت ہے، تیرے لیے دنیا میں بھی خوف اور غم سے نجات کا یہ سامان ہے کہ تو انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس حال میں تیرا نبی راضی ہے تو اپنے آپ کو اس حال میں راضی رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔